السلام علیکم یا سید ساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین والسلام علی اصحابہ اجمعین۔ میرے محترم ناظرین، آج جو سوال ہمارے پیش نظر ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضرت محمد حنفیہ یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد، جو اپنی والدہ جناب حنفیہ کے نام سے منسوب ہیں، وہ کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ دراصل یہ سوال اسی طرح کا ہے جس طرح کا سوال مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے کیا گیا تھا۔ مودودی صاحب کی وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یزید کی بیعت کر لی تو حضرت حسین ابن علی نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ تو مولانا مودودی نے فرمایا تھا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ نہیں بنتا کہ جب صحابہ اکرام نے بیعت کی تو حسین ابن علی نے کیوں نہ کی۔ سوال یہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو پھر صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ فوکس جو ہونا تھا چاہیے تھا امت مسلمہ کا، وہ مصطفیٰ کے بیٹے حضرت حسین ابن علی پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حسین ابن علی صرف فرزند علی نہیں ہے بلکہ آیت مباہلہ کی روح سے اگر سورہ آل عمران کو پڑھا جائے تو آیت مباہلہ کی روح سے حضرت حسین ابن علی فرزند پیغمبر ہیں۔ یہ جو سوال ہے کہ حضرت محمد حنفیہ کربلا میں نہ آئے، دراصل اس سوال کے پیچھے کوئی علمی جستجو نہیں چھپی، بلکہ اس سوال کے پیچھے یزید کے کچھ پیروکاروں کی جو ہے وہ سازش چھپی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے وہ بڑے یا ان کے وہ اکابر جو کربلا میں نہ آئے یا جن کی اولادوں نے کربلا میں حضرت حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے بجائے حضرت حسین ابن علی کی مخالفت کی، تو وہ ان کو بچانے کے لیے اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر فلاں نہیں آیا تو کیا ہوا، علی کا بیٹا بھی تو نہیں آیا تھا، فلاں بھی نہیں آیا تھا، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں آنا بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ مدینہ کے بازار میں حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے چوک میں روک کر فرمایا فرزند رسول، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ عراق کے لوگ آپ کے قاتل ہوں گے، فرزند رسول آپ عراق نہ جائیے، آپ کسی اور طرف چلے جائیے یا مدینہ نہ چھوڑیں۔ تو میرے مولا نے جو جواب دیا، تاریخ کے جگر پر لکھا ہوا ہے وہ جواب، امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور فرمایا، عبداللہ ابن عباس تمہاری ہمدردی کا شکریہ، لیکن رات خواب میں مجھے میرے نانا رسول خدا ملے تھے اور مجھے میرے نانا رسول خدا نے حکم دیا ہے کہ حسین ابن علی کربلا آ جاؤ، وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، میں تو اپنے نانا رسول خدا کے حکم پر جا رہا ہوں، میں مدینہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ میں تو اپنے نانا رسول خدا کی مرضی سے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، ان کے حکم پر مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ جو سوال کہ حضرت محمد حنفیہ نہ آئے، اس کے پیچھے دراصل یہ سازش چھپی ہے کہ وہ بندہ، بخاری کی روایت ہے کہ وہ بندہ جس نے کہا تھا کہ جس نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یزید کی بیعت کر چکے، یزید خلیفہ رسول ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے رسول خدا سے کہ باغی کے لیے ایک الگ جھنڈا قیامت والے دن نصب کیا جائے گا، اب جو حسین ابن علی کے ساتھ چلے گا یزید کی مخالفت کرے گا، گویا وہ قیامت والے دن باغی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ دراصل سوال کے پیچھے علمی جستجو نہیں چھپی ہوئی، سوال کے پیچھے ایک یزیدیت، ایک شیطانیت چھپی ہوئی ہے، اور اس کا علمی جواب یہ ہے کہ حضرت محمد حنفیہ کربلا کیوں نہیں آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت محمد حنفیہ جب مدینہ سے امام حسین علیہ السلام چلے ہیں تو حضرت محمد حنفیہ ساتھ چلے ہیں، مکہ پہنچے، پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام یعنی چہرے سے پریشانیاں یہاں تھی، جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کے خیمے میں آئے، بی بی نے دیکھا، استقبال کیا، اماں جائی کیوں پریشان ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میرے نانا نبی کے ساتھ ایک علی تھا، زمانے کی جرت نہ ہوئی وہ میرے نانا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے
کسی کو جرأت نہ ہوئی وہ میرے نانا کو کوئی اذیت دے سکے، ایک علی کی وجہ سے۔ بی بی نے فرمایا تو اماں جائے تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا میرے ساتھ ہیں 4 علی، اگر یہ چاروں علی اسی طرح کربلا پہنچ گئے تو کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، دین خدا نہیں بچے گا، جو میرا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ بی بی اٹھیں، سید الشہداء علیہ السلام کے قریب آئیں، بلکہ یہ کہوں تو پہلے جب مصلی پر بیٹھی تھی تو وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی، اب وہ علی کا بیٹا بن کر جرت کے حوالے سے بی بی قریب آئیں۔ علی کی بیٹی نے محمد کے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اماں جائے پریشان نہ ہو، انہیں الگ الگ کر دیتے ہیں پر تو پریشان نہ ہو، اماں جائے 2 علی تو چن لے، 2 علی مجھے دے دے، تو چن لے، پہلے تو چن 2 علی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اچھا محمد حنفیہ میرے ذمہ، مسلم ابن عقیل میرے ذمہ۔ بی بی نے فرمایا اچھا میں جانوں میرا عباس جانے، میں جانوں میرا سجاد جانے۔ اسی دن سے سجاد اور عباس جناب عالیہ کے حوالے، اور حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت محمد حنفیہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ذمہ لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت محمد حنفیہ کو بلایا، فرمایا محمد حنفیہ مدینے واپس چلے جاؤ۔ حضرت مسلم ابن عقیل سے فرمایا میرے نائب بن کر کوفہ چلے جاؤ۔ تو حضرت محمد حنفیہ 3 بار خیمے سے نکلے، جاتے ہیں مکہ سے باہر، تھوڑا دور جا کر واپس پلٹ آتے ہیں۔ تیسری بار جب پلٹے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا محمد حنفیہ واپس نہیں جاتے ہو؟ حضرت محمد حنفیہ نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا مولا آپ امام ہو کر حکم دے تو ضرور جاؤں، لیکن اگر بھائی ہونے کی حیثیت سے کہیں تو ہاتھ جوڑ کر ایک عرض کرنی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں بتاؤ کیا کہنا ہے؟ حضرت محمد حنفیہ فرماتے ہیں مولا آپ چلے جائیے کربلا، آپ چلے جائیے عراق، میں آپ کو نہیں روکتا، لیکن مولا جن بہنوں کو آپ ساتھ لے کر نکلے ہیں مولا یہ مشکل سفر ہیں، گرمی کا موسم ہے، مولا یہ بیویاں ان سفروں کے قابل تو نہیں ہیں، آپ چلے جائیں، مصطفیٰ کی بیٹیوں کو میرے ساتھ وطن مدینے واپس بھیج دیں، بیویوں کو میں لے جاتا ہوں، مردوں کو آپ ساتھ لے جائیں۔ یہ بات سنی جناب فضا نے، جناب فضا گئیں جناب عالیہ کے خیمے میں، بی بی زینب صلوات اللہ علیہ کو ساری بات بتائی، بی بی آئی خیمے میں، دونوں بھائیوں نے اٹھ کر استقبال کیا، مصلی پیش کیا، بی بی مصلی پر تشریف فرما ہوئی۔ بی بی نے حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا محمد حنفیہ مجھے اماں فضا نے بتایا ہے تو نے کہا ہے حسین سے کہ زینب کو واپس مدینے بھیج دے۔ تو حضرت محمد حنفیہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا بی بی میں نے عرض تو کی ہے۔ حضرت محمد حنفیہ سمجھے شاید بی بی نے کبھی سفر نہیں کیا ہے اور اب بی بی سفر سے تھک گئی ہیں، بی بی بھی مدینے واپس جانا چاہتی ہیں۔ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا بی بی میں نے عرض تو کی ہے، سید الشہداء سے فرمایا عرض کی ہے مولا واپس بھیج دیں۔ جناب عالیہ اٹھیں، جناب محمد حنفیہ کے قریب آ کر فرمایا محمد حنفیہ تو نے کیسے سمجھ لیا میں حسین کو اکیلا جانے دوں گی؟ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا بی بی آپ بہن ہیں، بہنیں بھائیوں کے ساتھ قدم بقدم نہیں رہتیں۔ جناب عالیہ نے فرمایا محمد حنفیہ وہ اور بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ میری اماں نے مجھے آخری وقت کہا تھا زینب میرے حسین کا خیال رکھنا، جہاں جہاں حسین کا قدم ہوگا وہاں وہاں زینب ساتھ جائے گی۔ محمد حنفیہ کو واپس مدینے بھیج دیا۔ یہی وجہ ہے محمد حنفیہ کے کربلا نہ آنے کی، کیونکہ حکم امامت تھا کہ محمد حنفیہ واپس مدینے چلے جاؤ۔ حکم امامت کو نبھاتے ہوئے حضرت محمد حنفیہ مدینے واپس چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ علی کی اولاد نے مدینہ چھوڑا تھا، علی کی اولاد میں سے کوئی ایک مرد ایسا مدینے میں ہونا چاہیے تھا جو امت کے شریعت کے معاملات کو دیکھے، امت کے شریعت کے معاملات کو نبھائے، اور ان کو جو مسئلے مسائل پیش آئیں اولاد علی میں سے کوئی ایک مرد ایسا ہو جو ان کے شرعی معاملات کو درست رکھے، ان کی شرعی حاجات کو پورا کرے۔ تو حضرت محمد حنفیہ امت محمد کی شرعی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مدینے میں موجود رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔